بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، سوگواران امیر المؤمنین علیہ السلام، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے بہترین، عزیز ترین، شریف ترین مہمان، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ ہم بہترین پھل حاصل کریں گے. کو بند کر دیں پلیز. ہم بہترین پھل حاصل کریں گے ان تمام اعمال کے بدلے میں، ان تمام عزاداریوں کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں کہ جس صبر کی مدد سے ہم نے روزہ داری کی، بعض اپنے برے اخلاق پر قابو پایا، بعض اپنے برے عادات پر قابو کیا ہم نے، اور بعض جگہوں پر بھوک اور پیاس کو اپنے کنٹرول کیا. ان تمام صبر کے بدلے میں، ان تمام ایفرٹس کے بدلے میں پروردگار متعال نے جو ہمارے لیے ہدف مشخص و معین فرمایا، جس کو قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو یہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہمارے لیے سرمایہ بنے گا تاکہ ہم اس راستے میں اور اس ہدف میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسب معمول جو ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے تھے، تو آج ہم دعائے افتتاح کے اس حصے میں داخل ہوتے کہ جہاں پر ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکوہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں بیان ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کچھ یہ باتیں آئی تھیں ایک زمانے میں کہ دعائے افتتاح کے شروع کا حصہ تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، توحید ہے، اللہ کا ذکر ہے، حمد و ثنا ہے پروردگار متعال کی، لیکن جو آخری حصہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی سیڈ اور غم انگیز اور افسوسناک ہے. اتنی سیڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے شکوے اور شکایت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ایموشنلی چارجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہ باتیں تب مناسب ہوں شاید ایک لحاظ سے کہ جب ہم نے دنیا میں اس طرح سے ظلم کو عریان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم نے ظلم کو عریان ہوتا ہوا دیکھ لیا، جب ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں ایک گروہ ہے جو سب سے پہلے اچھی اچھی باتوں کے ساتھ تہذیب و ثقافت و رائٹس اور لاز اور ریگولیشنز کے ذریعے ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ گویا ہم انفیریئر ہیں. ہمارے یہاں وومن رائٹس نہیں ہیں، ہمارے یہاں اینیمل رائٹس نہیں ہیں، ہمارے یہاں طبعی قوانین کو، طبیعت کا خیال نہیں رکھا جاتا، نیچر کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور ہم اپنے حوالے سے جب شک کرنے لگتے ہیں اور واقعاً انہیں ہم امپریس ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ یہ ہمیں ہر جگہ سے شعور دے رہے ہیں اور عجیب و غریب شعور سے نواز رہے ہیں، تو پھر اس اعتماد کو جلب کرنے کے بعد انہوں نے اپنا وہ چہرہ دکھایا کہ پچھلے 2 سال سے بچوں کو قتل کرتے جاتے ہیں. اس قتل کرنے کی تصویریں انسٹاگرام پہ آتی ہیں، قاتلوں کی تصویریں انسٹاگرام پہ آتی ہیں. جہاں پر ان کا دل چاہتا ہے، جس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ روک لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جانے دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا وہی دنیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم شکایت کر رہے ہیں. اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلا شکوہ ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگارا ہم رغبت رکھتے ہیں تیرے جانب اس چیز کے لیے کہ جسے تو دولت کریمہ کہہ کر ہمیں عطا فرما. یعنی کیا؟ یعنی ہمیں ایک سلطنت عطا فرما کہ جو کرامت پر مبنی ہو، نہ ایسی سلطنت اور نہ ایسی حکومت کہ جو ظلم پر مبنی ہو. ہمارے یہاں جو اس وقت حکومتیں ہیں اس کو ہمیں ایویلویٹ کرنا ہو کہ یہ کرامت پر مبنی ہے، تو پھر امام زمانہ کی ظہور کی انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی کام بیہودہ انجام نہیں دیتا. بیہودہ میں فارسی کا لفظ معنی کر رہا ہوں، اردو میں بیہودہ فحش کا مطلب ہوتا ہے، لیکن بیہودہ یعنی بے فائدہ، بے مقصد.
بے مقصد کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام نہیں دیتا کہ جب دنیا سٹیبل ہے، دولت کریمہ ہے، ہر چیز عدل و عدالت اور انصاف پہ چل رہی ہے، تو امام زمانہ کو بھیجے. کیوں بھیجے؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر ہم درک کر سکتے ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ، ایسی دولت کہ جس سے اسلام و مسلمین اور اہل اسلام کو، جو واقعی معنی میں اہل اسلام ہے. اسلام کا لفظ سین لام میم تسلیم کے معنی میں. بہت سے اسلام کو اس سے ترجمہ کرتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ دلیل کے سامنے سر تسلیم کرنا. حتیٰ قرآن مجید کی بھی ایک ایسی آیت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اس سے بہتر کتابیں لے آؤ، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. یعنی ہم کٹ حجتی کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے. ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ بغیر دلیل کے، بغیر کسی بنیاد اور اصول کے اپنے کاموں سے دفاع کریں. نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کوئی بہتر چیز ہے آپ پریزنٹ کریں، اگر واقعاً بہتر ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے. پروردگارا، ہم اس معنی میں اسلامی حکومت کے طلبگار ہیں کہ جس میں حقیقت کے سامنے سر تسلیم کر دیا جائے. تو عز بہل اسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ، اور ذلت ہو اس حکومت میں کس کی؟ منافقت کی. دیکھیں کافرین کی ذلت کا نہیں کہا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها الکفار ہونا چاہیے نا. اس کے اسلام کے سامنے کفار ہے، کفار نہیں فرمایا، فرمایا وتذل بها النفاق و اہلہ، منافقت کو پروردگارہ ذلت نصیب ہو. کفار تو پھر بھی منافقت جتنے برائی نہیں کرتے اس دنیا میں. اور منافقت بھی بمعنی عام، صرف وہ نہیں کہ جو ظاہراً مسلمان اپنے آپ کو بتاتا ہو اور باطنی طور پر منافقت ہو، بلکہ منافقت سے مراد وہ ہے کہ جو بھی اچھی باتیں کرتا ہے، زبان سے اپنی اچھی باتوں کو بیان کرتا ہے، اور وہ باتیں بیان کرنے کے لیے صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دوسروں کو بیوقوف بنایا جائے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، پروردگارہ ہم میں سے ہر ایک کو، یہ جو میں شروع ماہ مبارک رمضان سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مولوی اپنا کام انجام دے رہے ہیں، نواں خان اپنا کام انجام دے رہے ہیں. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سسٹم میں اہل بیت علیہ السلام کو ہر ایک چاہنے والا وہ اہل بیت علیہ السلام کا ایمبیسیڈر ہے. اور کربلا کے داستان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی کون سے عمر کا شخص ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا اور کون سے قوم اور مذہب سے جو تھا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا. حتیٰ نصرانیوں میں سے بھی ایک نائب آیا امام کے ساتھ، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص پروردگار متعال کے راہ میں ایک ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ صرف پیسیولی بیٹھ کر چیزوں کو دیکھے اور کہیں پر واہ واہ کی جگہ واہ واہ. ہاں اگر کسی کی اتنی توانائی ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر قرآن مجید ہماری کتاب ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو اور پھر اس کی توانائی اتنی محدود رہ جائے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا، اور ہمیں قرار دے اس دولت کریمہ میں جسے ہم نے تجھ سے طلب کیا ہے. کیا ہمیں قرار دے؟ مِنَ الدُّعَاةِ، دعوت کرنے والوں میں سے قرار دے. کہاں پر دعوت کرے؟ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، تیری طاعت کی سمت ہم لوگوں کو دعوت کریں. ہم پروردگار مبلغ بننے کی دعا مانگ رہے ہیں اب ہر رات کو ماہ مبارک رمضان میں. خب مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی موثق جو گفتگو ہے اس سے آشنا ہو، کم سے کم کلام الہی سے آشنا ہو، کم سے کم ایک دفعہ اس کو ترجمے سے پوری طرح پڑھو. والقادۃ الی سبیلک، بلکہ پروردگارہ ہمیں قادت الی سبیلک بنا، ہمیں تیری راہ پر قیادت کرنے والوں میں سے بنا، ان میں سے بنا کہ جو آگے آگے بڑھ کر تیرے دین کو پھیلائے. وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور اس کے باعث ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامتیں رزق کی صورت میں عنایت فرما. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، معمولاً آج رات کو جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی وصیت. اور میرا تو خیال یہ ہے، اور میں نے سنا ہے بزرگان سے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ممبر پہ اور درسگاہ میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ہو.
کیونکہ جب میں اپنی گفتگو کروں گا، اگر میں اپنی سوچ کو محور بناؤں گا، تو یہ جو گفتگو ہے اس میں آپ میرے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اب میں ایک نادان انسان ہوں، میں جو ہے وہ ادنا سا ایک طالب علم ہوں، لیکن میری جگہ جو بھی بیٹھے ہوں بہرحال ان کی فکر جتنی بھی بلند ہو اتنی بلند نہیں ہوگی جتنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی فکر بلند ہوتی ہے. لہٰذا اگر ہم نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کریں، قرآن مجید سے آپ پیش کریں، تو پس اس صورت میں آپ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں یا تو امیر المومنین علیہ السلام کے ممبر کے نیچے تشریف رکھتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. اسی سلسلے میں ہم نے چاہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت کو پڑھ کے اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 5 وصیتیں ٹوٹل ہمیں ملتی ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. 2 وصیتیں ان میں سے وہ ہیں کہ جو جنگ صفین کے بعد انہوں نے بتائی ہیں، وصیت فرمائی. ایک وصیت ان کے مال و اموال کے حوالے سے، یعنی جو میرے انہیریٹنس کے حوالے سے. دوسری وصیت ایک جنرلائز وصیت ہے جس کو انہوں نے ایک باپ کے طور پر، خالص باپ کے طور پر اپنے بیٹے کو بتائی ہیں. اور 3 وصیتیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ضربت کھانے کے بعد کی وصیت ہے. اس میں سے ایک وصیت ان کے اپنے غسل و کفن کے حوالے سے ہے، جس کو آپ سنتے بھی ہیں اکثر مصائب میں کہ مجھے اس طرح سے غسل دینا، اس طرح کفن کرنا، اور میرے جنازے کے آگے کے حصے کو نہیں اٹھانا. یہ سب ان کے وصیت کا حصہ ہے. ایک وصیت وہی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جس میں بہت چھوٹے چھوٹے جملات، اس کی بھی حکمت ہم دیکھیں گے کیا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے جملات سے انہوں نے وصیت فرمائی ہے، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی القرآن کر کے. اور ایک اور وصیت ہے جو جنرلائز طور پر جو خاص امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے بتائی ہے. اب آج پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس وصیت نامے کے حوالے سے گفتگو کرنا کہ جس کو انہوں نے اپنے قلم مبارک سے لکھا ہے. یعنی یہ وہ وصیت ہے کہ جو کہی نہیں گئی ہے، انہوں نے فرمائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود لکھی ہے. اور یہ وہ لکھت ہے جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک تحفے کی صورت میں پیش کی ہے. فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے. بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدہر. یہ وصیت اس باپ کی ہے جو فنا ہونے والا ہے، جو زمانے کی گردش کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اس باپ سے ہے کہ جس کی عمر نے اسے پیٹ کر لیا ہے، یعنی اس کی عمر اس سے دور جاتی جا رہی ہے. یہ وہ ہے کہ جس نے زمانے کے سامنے لاچاری کا اقرار کیا ہے. اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا. یہ وہ عام گفتگو نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ جو اکثر بیان ہوتی ہے ہمارے ممبروں سے، ہمارے درسگاہوں سے، اور اس میں اس بات کی تکلیف نہیں کرنی پڑتی کہ سوچا جائے. یہ وہ گفتگو ہے کہ جس میں سوچنا پڑے گا کہ اگر مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو یا تو ہمیں اس کی سند کو بررسی کرنی ہوگی کہ یا واقعا مستند ہے یا نہیں، یا اگر فرما رہے ہیں اور ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ وہ مولا علی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہمیں پہچانوایا گیا ہے، تو کم سے کم اس انڈرسٹینڈنگ کو درست کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا، یا تو پھر میری انڈرسٹینڈنگ کو درست کرنا ہوگا. بہرحال کچھ نہ کچھ ہے. بس الزام للدنیا، یہ وہ والد ہے جو کہ فنا ہو رہا ہے، زمانے کے آمد و رفت کا اقرار کرتا ہے، جس کی عمر نے اس کو پیٹ کی ہوئی ہے، اور یہ زمانے کے سامنے لاچار ہے، مستسلم للدہر ہے، تسلیم ہے زمانے کے سامنے. الزام للدنیا، یہ دنیا کو مذموم ٹھہرانے والا ہے، دنیا کے بارے میں اس باب کا اوپینین مثبت نہیں ہے. الساکن مساکن الموتا، یہ اس جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر مردہ زندگی گزارتے ہیں. الساکن، یہ ساکن ہے کہاں کا؟ مساکن الموتا کا، یہ قبرستان میں زندگی گزار رہا ہے. الضاعن عنہا غدن، کہ جس سے زندگی رخت باندھ کے، اپنا سامان باندھ کر بہت جلدی چلے جانے والی ہے. یہ کون تھا؟ یہ باپ کی اپنی تعارف ہے کہ میں یہ ہوں. کس کی جانب لکھا جا رہا ہے؟ الی المولود ہے، یہ مراد جناب امام حسن علیہ السلام ہے. یہ ہمیں اس وصیت نامے کے شروع سے پتہ چلتا ہے. الی المولود المؤمل ما لا یدرک، اس فرزند کی طرف، اس بیٹے کی طرف
جو ان چیزوں کی آرزو رکھتا ہے کہ جسے کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتا. السالک سبیل من قد ہلک، یہ اس بیٹے کے لیے جو ایک راستے پر گامزن ہے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو آخر جا کے ہلاک ہو جاتے ہیں. ہلاکت یہاں پر منفی مراد نہیں ہے، ہم سب ہلاک ہونے والے. کل شیء فان، ہم سب فنا ہونے والے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ والإکرام. یہ ہلاک سے مراد وہ ہے زندگی کی حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں. کسی قسم کا ٹونٹ یا کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ زندگی کے حقائق کو ایک باپ اپنے بیٹے کو بالکل جیسے کہ ہیں ویسے بتا رہا ہے. إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرَكْ السَّوْلِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكْ غرض الاسقام. یہ اس بیٹے کو لکھا جا رہا ہے کہ جو بیماریوں کا غرض ہے، یعنی بیماریوں نے اس کو نشانہ لیا ہوا ہے کہ اس کی طرف آنے والی ہے. وَرَهِينَةِ الْأَيَّامِ، جو زمانے کے ہاتھ گروی ہے، یعنی اس کا اپنے زندگی پر قابو ہونے سے زیادہ زمانے کا اس کے اوپر قابو ہے. وَرَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ، یہ مصائب اور مشکلات کا نشانہ ہے. وَعَبْدِ الدُّنْيَا، دنیا کا پائبند ہے. وَتَاجِرِ الْغُرُورِ، اور اس دنیا کے فریبکاریوں کی تجارت کرتا ہے. وغریم المنایا، یہ وہ ہے کہ جو اپنی آرزوؤں کا اسیر ہے. واسیر الموت، اور اپنی موت کا اسیر ہے. وحلیف الہموم، اور غم و رنج اور سختیوں کا حلیف اور ہمنشین ہے. وقرین الاحزان، غموں کا، دل شکستگیوں کا ہمنشین ہے. ونصب الآفات وسریع الشہوات وخلیفۃ الاموات، یہ وہ ہے کہ جو آفات کے زد میں ہے، شہوات کی زد میں ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کا خلیفہ ہے. کتنی خوبصورت تعبیر استعمال فرمائیے. ہم سب خلیفہ ہیں کن کے؟ ان کے جو مر گئے. مگر یہ کہ ہمارے ڈیسٹینیشن میں کچھ بھی اس کے علاوہ لکھا گیا ہو، موت کے علاوہ اگر کچھ اور آیا ہو تو درست، ورنہ ہم سب انہی لوگوں کے خلافت میں ہیں، انہی لوگوں کے راستے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم سے پہلے آ کر چلے گئے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اما بعد اے میرے بیٹے، فإن فيما تبينت من ادبار الدنيا عني، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میرے لیے واضح ہوا ہے اے میرے بیٹے، کس چیز سے؟ اس دنیا کے مجھے پشت کر دینے سے. یعنی یہ جو دنیا اب مجھ سے پلٹ چکی ہے، میری عمر ضعف کی طرف آگے بڑھ چکی ہے، میری قوت کم ہو رہی ہے. آگے مزید اس کو یہ واضح فرمائیں گے مولا علیہ السلام باقاعدہ طور پر. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بدن میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میری صحت کم ہو رہی ہے، تو یہ جو دنیا نے اپنی تمام رنگینیوں سے میری طرف پشت کر لیا اور کسی اور کی طرف آگے بڑھ گئی، کسی اور کی جہت آگے بڑھ گئی ہے، میرے لیے کچھ چیزیں واضح ہوئی. کیا واضح ہوئی؟ وَجُمُوحَ الدَّحْرِ عَلَيَّ، مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے نے میرا ساتھ چھوڑا ہے، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ، ان میں سے کسی چیز کا اشارہ ان مصائب و مشکلات کی طرف نہیں ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. یہ صفین کے زمانے کی ایک تو بات ہے، اور اس میں جو لہجہ ہے اور جو گفتگو ہے وہ خالص ایک زندگی کے فلسفے کو بتانے والا لہجہ ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مصائب اور مشکلات آئی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ ہماری مصائب اور مشکلات ہیں کہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جانب سے خلق ہو کر زمین پر آتے ہیں، زمین پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارا سفر یہ سفر ہے. وَجُمُوحَ الدَّحْرِ عَلَيَّ وَإِقْبَالَ الْآخِرَةِ، اور اقبال کیا ہے آخرت نے، آخرت دنیا نے اپنے منہ کو مجھ سے پلٹ لیا ہے اور اپنی پیٹھ کو میری طرف کیا ہے، اور آخرت اب میری طرف اپنا چہرہ لے کر آئی ہے. مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، میرے لیے وہ باتیں واضح ہوئیں، عجیب جملات ہیں، ایسی چیزیں میرے لیے واضح ہوئیں کہ جن کی وجہ سے مجھے اپنے علاوہ ہر چیز کی فکر چھوڑ دینی چاہیے تھی. جو کچھ میں نے دیکھا اس کے نتیجے میں جو ہونا تھا وہ کیا تھا کہ میرے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کی میں فکر چھوڑ دیتا.
والاہتمام بما ورائی، ہر چیز کے سوائے اپنے آپ کی تیاری کرنے کو میں چھوڑ دیتا، یعنی پوری طرح میں اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، اکثر و بیشتر ہمیں فکر یہ رہتی ہے کہ فلاں شخص کی عاقبت کا کیا ہونا ہے، فلاں فرقے کی عاقبت کا کیا ہونا ہے. ایک شخص نے اتنی خوبصورت بات کی تھی، فرمایا تھا کہ آپ تصور کریں، اگر ایکسٹریم بات ہے اسی لیے میں اس کو ذرا بند لہجے میں بولوں گا تاکہ کسی صرف سمجھ آنے کے لیے، کہ جن لوگوں کو میں نے تصور کیا ہے کہ مجھ سے دشمنی کے باعث یہ وہ، اگر وہ میں نے تصور کیا کہ وہ جہنم میں ضرور جائیں گے، اگر میں نے ان کو قیامت میں جنت میں دیکھ لیا تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے جواب دیا تو ہم تو بڑے ناراض ہوئیں گے. تو انہوں نے کہا یہ جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بارے میں پوری طرح مطمئن ہو. آپ دیکھیں، اگر کوئی ایگزام میں نے دیا ہے اور میرے ساتھ دوسروں نے بھی ایگزام دیا ہے، اگر مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میں پاس ہوں گا یا نہیں، اور میں ٹیچر سے جا کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیچر ان کو پاس مت کیجیے گا، ان دوستوں کو پاس نہیں کیجیے گا، تو ٹیچر مجھے دیکھے گا، کہے گا تم خود پاس ہو رہے ہو. کوئی اسٹوڈنٹ سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کام کو کبھی انجام دے گا. لیکن ہماری زندگی اور ہماری نگاہ لوگوں کی طرف یہی ہوتی، فلاں صاحب جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، فلاں صاحب جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے. امام علیہ السلام فرما رہے کہ جو دنیا کے پشت کرنے سے اور آخرت کے میرے سمت آنے سے مجھے پتا چلا ہے، اس کے باعث حق یہ ہے کہ میں اپنے سوا ہر چیز کی فکر بھول جاؤں. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے آپ کے لیے اہتمام کے سوا ہر چیز کا اہتمام چھوڑ دوں. پھر فرماتے ہیں کہ بلکہ حق یہی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے اطراف کو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب صرف اور صرف مجھے اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے. منزل اتنی کٹھن ہے کہ مجھے سوائے اپنے اور کسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور ہم کیا اپنی زندگی میں رخ اپناتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ایسی سیریسنس مجھے اپنا لینی چاہیے جو دنیا سے میں نے دیکھا ہے، اس کے حوالے سے مجھے ایسی سیریسنس اپنا لینی چاہیے کہ الی جد لا یکون فیہ لعب، یعنی کوئی قسم کا مستی، مذاق، شوخی، ہنسنا، مسکرانا اس میں مجھے نظر ہی نہیں آنا چاہیے. ہماری اکثر درسگاہیں، ممبر میں آپ دیکھیں جس قسم کے اشعار، طنز، واقعاً اگر کوئی سیریس ہوتا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، تو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی شوخی اور مسخرے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. سیریسنس سے انسان زندگی گزارتا ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن میں نے اے حسن وجدتک بعدی، لیکن میں نے تجھے اپنا ہی حصہ پایا. اب آپ کو دیکھیں یہ زندگی کا فلسفہ، ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں. میں نے کافی تاکید کی ہے ماہ مبارک رمضان کے لیکچر میں کہ اپنے اگلی نسل کا خیال رکھیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ ہوں کہ جو واقعاً اس دنیا سے اسی طرح آشنا ہو چکے ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں اپنی اگلی نسل کا کیا کرنا ہے. ہم تو خود اگر اپنا گلیم پانی سے نکال لیں، اپنی چادر پانی سے نکال لیں، اپنا آپ کو بچا لیں تو وہی کافی ہونا چاہیے. تو اس کی لاجک آپ کو بتائی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی ہمیں اپنی اگلی نسل کے ہم اپنا آپ کو بچا لیں. قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، قیامت کا دن تو وہ ہے کہ جو بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، وہ صاحبتی و بنی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. تو یہاں پر بھی ہم قیامت کے حال کو کیوں مینٹین نہ کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کی فکر کرنے کی؟ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن ووجدتک بعدی، میں نے تجھے اپنا حصہ پایا. فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بنی آدم اعضای یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند. بنی آدم سب ایک دوسرے کا ہی حصہ ہے، ایک ہی گوہر سے ان کی خلقت ہوئی ہے. جو عضوی بے درد آورد روزگار، جب ایک عضو میں، ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو دوسرے عضو اور حصوں میں قرار باقی نہیں رہتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا حصہ پایا. پہلے فرماتے ہیں ووجدتک بعدی، میں نے تمہیں اپنا ایک حصہ پایا، بل یہ ترقی کا بل ہے، بلکہ وجدتک کلی، میں نے اپنے آپ کو، میں نے تجھے پورا کے پورا خود ہی پایا. یعنی میں تم ہو اور تم میں ہوں. حتیٰ کأن شیئا لو اصابک اصابنی، ایسے کہ جیسے اگر کوئی چیز تم پر اصابت کرے تو ایسا ہے جیسے وہ مجھ پر اصابت کر رہی ہے. یہ فلسفہ ہے.
تربیت کا. یعنی انسان اگر واقعاً جو ویلیوز کی گفتگو کرتے ہیں, جو ویلیوز کی بات کرتے ہیں, واقعاً اگر ویلیوز اس دنیا میں اپلائی ہوں تو انسان ہر انسان کے مسئلے کے حوالے سے اسی طرح کنسرن ہوگا کہ جیسے وہ اپنے مسئلے کے حوالے سے کنسرن. ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پر روز 40 میں یہی کہتے ہیں پروردگار وَبَذَلُ مُحْجَتَهُ فِيكَ, حسین نے اپنے مہجہ کو یعنی دل کے آخری قطرے خون کو تیری راہ میں بہا دیا, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے نجات دے. کس چیز کے لیے اس نے خون بہایا؟ آخری قطرے کو بھی اس لیے بہایا. یہ زیارت 40 کا اقرار ہے. وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي, اور ایسا ہے کہ جیسے اگر تجھے موت آ جائے تو مجھے موت آئی ہے. فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يُعِينِنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي, تو پھر مجھے خیال ہوا کہ جتنا ہو سکتا ہے, جتنا میں اپنی مدد کر رہا ہوں, مجھے اتنی ہی تمہاری بھی مدد کرنی چاہیے میرے بیٹے. فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا مُسْتَظْهِرٌ بِهِ, اسی لیے میں نے یہ لیٹر معین سمجھتے ہوئے سے, تیرا رہنما سمجھتے ہوئے تیرے لیے لکھا ہے. ان انا بقیت لک او فنیت, چاہے کہ میں اس کے لکھنے کے بعد زندہ بچوں یا اس کے لکھنے کے بعد مر جاؤں. اب آپ دیکھیں, صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اب چند الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس وصیت کے. کافی طولانی وصیت ہے, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ماہ مبارک, میں نے تیاری اس وصیت کے لیے کی تھی کہ جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے, لیکن میں نے کہا کیوں نہ اس سے استفادہ کیا جائے. بہرحال مولا علی علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی ہے, ہر وصیت میں, اور جو وہ دوسری وصیت ہے جس میں اللہ اللہ فی الایتام, آپ دیکھیں کہ جملے اس میں بڑے شارٹ بیان کیے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے جملے. پتہ چلتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی طبیعت سازگار نہیں تھی, بیان نہیں فرما رہے تھے, اور لہٰذا انہوں نے سب سے شستہ رفتہ اور چھوٹے جملات انتخاب کر کے بیان فرمائے کہ جس میں وہ مطلب کو پہنچا دیں. یہ وہ وصیت ہے بہرحال جس کو انہوں نے لکھا ہے. اور واقعاً اگر آپ عربی سے آشنا ہوں, حتیٰ جس اردو ترجمے کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اگر پڑھوں تو شاید سمجھ میں نہ آئے یہ اردو ترجمہ, اس عربی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ شاہکار ہے بلاغت کی, ادب کی. یعنی آپ اس کو پڑھتے ہیں اس عربی کو, آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک جملے میں کتنے حکمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں. فرماتے کہ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ, کیا چیز کی وصیت کی؟ سب سے پہلی وصیت تقوی اللہ. تقوی کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کے افکار, رفتار اور گفتار, انسان کے پاس ان 3 چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. 3 چیزیں انسان کے تقریبی اختیار میں, ہر مکمل اختیار میں تو انسان کے کچھ بھی نہیں. ایک انسان کے رفتار جو وہ ہاتھ پیر سے انجام دیتا ہے, 2 انسان کا گفتار جو وہ زبان سے کہتا ہے, 3 انسان کے افکار جو اس کے ذہن میں پنپتے ہیں. ان تینوں چیزوں کے علاوہ انسان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. جب رفتار ہو, افکار و گفتار میں پروردگار متعال پر ایمان کا اثر ظاہر ہونے لگے تو اسے کہتے ہیں تقوی. اب چاہے وہ خوف کے بنا پر ہو, چاہے وہ محبت کے بنا پر ہو, لیکن بہرحال اثر نظر آنا چاہیے. جتنا زیادہ اثر نظر آئے گا اتنا زیادہ تقوی ہے. فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ اَيْ بُنَيَّ, اے میرے بیٹے, وَلُزُومِ أَمْرِهِ, اور اللہ کے امر کو سختی سے تھامنا, وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ, اور اپنے قلب کو آباد کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ. میری آنکھیں جا رہی ہے اسی جگہ پر جہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے. 30 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید میں ایک پوری گفتگو ہے. اگر اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کا دوسرا نام ہی ذکر ہے. سب سے آسان آیت تو آپ کو خود ذہن میں ہوگی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جہاں پر ذکر کا نام آتا ہے وہاں پر ہمارا ذہن جانا چاہیے قرآن مجید کی طرف. وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ,
اور اپنے قلوب کو آباد کرنا، اپنے قلب کو آباد کرنا ذکر کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک کہ اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. والاعتصام بحبلہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اور اللہ کی رسی کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. مضبوطی سے تھامنا، اللہ کی رسی کو تھامنا. ان لوگوں کی گفتگو کو مت تھامنا جو ان کے بہاف پر گفتگو کرتے ہیں. میں اہل بیت علیہ السلام کے بہاف پر آپ کو بتا رہا ہوں، چیک کریں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. آپ کی ذمہ داری، اہل بیت علیہ السلام کا کلام ان کا حصہ ہے. اگر اس کلام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی تو خود اہل بیت علیہ السلام آئیں گے تو ان کے لہجے پر ہماری کیسی توجہ ہوگی؟ وہ تو آ کے ہمارے پسندیدہ لہجے میں تو گفتگو نہیں کریں گے نا کہ ہمیں فلاں ذاکر کا لہجہ پسند ہے، فلاں منقبت خان کا لہجہ پسند ہے، تو امام علیہ السلام بھی آ کے اسی کے لہجے میں گفتگو فرمائیں. وہ تو قرآنی لہجے میں گفتگو فرمائیں گے. خوب اگر قرآن سے انسیت نہ ہو تو ان کا لہجہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں، میں چاہ رہا تھا آپ اس سے آشنا ہو، ہم چلتے ہیں اسی وصیت کی طرف. اور اس کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ قرآن مجید کی بات آ رہی ہے، آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ اس کو عرض کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید سے مولا علی علیہ السلام کی وصیت میں ایک ہی جملہ ہے، اور وہ اتنا تام اور کامل جملہ ہے کہ جس کے باعث جو سوال ہیں اور جو سوال نہیں ہے سب کا جواب ہمیں مل جانے والا ہے. جملہ کیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا. اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں تمہیں وارن کرتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے. سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے قرآن مجید کے بحث میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ جو سب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہے جو ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں؟ خوب، کیا قرآن مجید میرے لیے ذاتی طور پر رہنمائی؟ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیا قرآن مجید کافی ہے. غلط نہ کریں چیزوں کو. ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو پھر ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے پھر تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر ان حدیثوں کی بھی ضرورت نہیں ہے جو قرآن مجید کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. پھر ہر چیز کو تو ہم ایک کارٹونش اپروچ نہیں اپنا رہے کہ جس میں ہم کہیں کہ قرآن مجید ہے تو بس وہی کافی ہے. نہیں، ہم سنسیئر اپروچ اپنا رہے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھ کے، اپنے کانٹیکٹ کو دیکھ کے قرآن مجید سے، اپنی روش کو دیکھ کے قرآن مجید سے، کہ جس کتاب کو پروردگار متعال نے ہدی للناس و بینات بنایا اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. اس کے حوالے سے ہمارا جو ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے، کیا میں اس قرآن کو سمجھ سکتا ہوں؟ کیا میں اس قرآن سے اپنے لیے ذاتی طور پر کچھ لے سکتا ہوں؟ کیا میں کنیکشن بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس پر ایک دو جواب ہم نے آپ کو لیکچرز کے ہی دوران آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج ہم مولا علی علیہ السلام سے اس کا جواب لیتے ہیں. کیا فرمایا مولا علی علیہ السلام نے؟ اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن مجید کے حوالے سے میں تمہیں وارن کرتا ہوں. اگلا جملہ، لا یسبقکم، تم سے سبقت نہ لے لیں، تم سے آگے نہ بڑھ جائیں. کس چیز میں؟ بالعمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں تم سے غیر جو ہیں، تمہارے سوا جو لوگ ہیں وہ تم پر سبقت نہ لے لیں. اس میں آپ سوچیں کہ ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ قرآن مجید پر عمل کرنے پر سبقت نہ لے لیں. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے، اگر مجھے قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے، میں یہ کھولوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، سمجھ میں نہیں آیا، کیا ممکن ہے میں اس پر عمل کر سکوں؟ ممکن نہیں ہے. آپ مجھ سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں،
مجھے آپ کی ریکویسٹ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میں کچھ کر سکتا ہوں. ابھی میں نے اشارہ کیا تھا پانی لائیں, جب تک میری بات کنوے نہیں ہوئی انہیں پتا تھا میں کیا چاہ رہا ہوں. اگر قرآن مجید مجھے سمجھ میں نہ آئے, آپ کو سمجھ میں نہ آئے, ہمیں سمجھ میں نہ آئے, تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. اچھا, ایک یہ بات اپنے ذہن میں, بس قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو عمل نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات, یہ غیر جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سوا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس پر سبقت نہ لے لیں, یہ غیر سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے سوچیں. کیا یہ غیر سے مراد کفار ہیں؟ کیا یہ غیر سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کا ہمارے مذہب سے, ہمارے فرقے سے تعلق نہیں ہے؟ کون ہے یہ لوگ غیر جو ہیں؟ ہم اس جگہ پر قدر متیقن نکالتے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں کہ غیر وہ ہے جو مخاطب ہیں ان کے سوا. مخاطب امیر المومنین علیہ السلام کے کون ہے اس وقت؟ وہ جو ان کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہ جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں. ظاہر وصیت دوسروں سے تو نہیں کریں گے. پس غیر کون ہو گئے؟ ان کے سوا, چاہے وہ دوسرے فرقوں سے ہو, چاہے وہ دوسرے دین سے ہو. کس چیز کے بارے میں وارن کرنے مولا علیہ السلام؟ ایسا نہ ہو کہ جو غیر ہیں وہ تم سے قرآن مجید پر عمل کرنے میں سبقت لے جائیں. مجھے ایک بات بتائیں, جو غیر ہیں اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو ماننے لگیں, اگر ان کی حدیثوں کو پڑھنے لگیں, تو کیا وہ غیر رہیں گے؟ تو غیر نہیں رہیں گے. بس غیر تب تک غیر رہتا ہے جب تک کہ وہ ولایت علی پر اقرار نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ جو ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا, قرآن مجید اتنی واضح کتاب ہے کہ اس کے حوالے سے بھی مولا علیہ السلام وارن کر رہے ہیں کہ اگر اس نے بھی اس کتاب کو اٹھا لیا کہ جو غیر ہے, تو وہ بھی اس کتاب کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائے گا. اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ اکمل طور پر سمجھنا الگ ہے, بہترین صورت میں قرآن مجید کو سمجھنا, لیکن ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اگر قرآن مجید سے دور رہو گے, قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو تم سے غیر ہیں, نہ ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں, نہ شاید وہ خدا کو بھی مانتے ہوں, لیکن قرآن اتنا واضح اور شفاف ہے کہ اگر قرآن مجید ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ عمل کریں گے اور تم سے آگے نکل جائیں گے, اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور پوچھتے رہ جاؤ گے کیا ہم بھی قرآن مجید سے ہدایت لے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی قرآن مجید سے ہدایت لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, عقل و منطق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میرے پاس دینے کو, نہ اپنے لیے نہ آپ بزرگان کے لیے. اور آپ زحمت کریں, آئے ہیں, اسی لیے میں کوشش کروں گا خالص ترین گفتگو جو میرے ذہن سے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور اگر کوئی سوال بھی ہے حتیٰ ابھی بیچ میں یا اس کے بعد بھی میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. لیکن یہ جو فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام, اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, اس سے تو واضح یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ اس کی فہم ہے, اور قرآن مجید کو فہم کرنے کے لیے بھی ایک انسان ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیں کہ ہمارا رویہ قرآن مجید سے اتنا عجیب کیوں ہے؟ بہرحال اگر گفتگو کا حق ادا ہو گیا, اگر مولا علی علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اس کو آپ کی خدمت میں نے پیش کی, اب جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام دنیا کے حوالے سے وصیت فرما رہے ہیں, نصیحت فرما رہے ہیں, اگر ہماری اس کے ساتھ انسیت نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ دنیا اتنی بھی بری کیسے ہو گئی مولا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس بکرے کی چھینک کی وجہ سے جو نکلا پانی اس سے زیادہ بدتر ہے. مولا اتنی بھی تو بری دنیا نہیں ہے نا, اتنی بری دنیا ہو گئی. ہم اس لیے کنیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ نور قرآن سے ہمارا دل منور نہیں ہے. اگر نور قرآن سے دل منور ہوا, اگر قرآن مجید سے مستقل طور پر انسیت رہی, اور اس کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام کے کلام ہمیں اسی طرح نظر آئے جس طرح ابھی نظر آتے ہیں, تو پھر تو گفتگو اپنی جگہ پر سب کی درست ہے. لیکن قرآن مجید کو زندگی میں دور کر کے, کمپلیٹلی اس کو اپنے آپ سے اجنبی کر کے اگر ہم توقع رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو ہم پر اسی طرح میچ کرے, ہمارے ساتھ اسی طرح سنک ان کرے جس طرح سے ہمیں دوسرے لوگوں کی گفتگو اچھی لگتی ہے,
تو یہ ایسی خواہش ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہونے والی. عزیزان گرامی، معذرت، آپ کی خدمت میں جسارت ہوئی، آپ کی خدمت میں گستاخی ہوئی، لیکن حق ادا کرنا چاہیے ممبر کا. میں بیٹھوں، کوئی اور یہاں پر بیٹھے، آپ نے وقت دیا ہے تو مجھے بھی وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ جس پر میں نے اپنا وقت صرف کیا ہو. پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، تجھے علی و اولاد علی کا واسطہ، تجھے تمام شہداء و صالحین، تمام تیرے مقرب ملائکہ کا واسطہ کہ ہماری عبادتوں کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. پروردگارہ، نور قرآن کو ہمارے دل میں داخل فرما. پروردگارہ، ہم اپنے کوتاہی کے اقرار کو تیرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس اقرار کو قبول فرما لے. پروردگارہ، اس اقرار کے بدلے میں تو ہمیں عمل عطا فرما. پروردگارہ، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہماری زبان کے لیے اس کے الفاظ ادا کرنا آسان ہو جائے. جب اپنی زبان سے اس کے الفاظ کو ادا کریں تو اس کا نور ہمارے دل میں داخل ہو. جب ہمارے دل میں اس کا نور داخل ہو تو ہمارے وجود پر اثر کرے. پروردگارہ، اس قرآن کے باعث ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا سچا چاہنے والا قرار دے. پروردگارہ، جو تیرے راہ میں اپنے جان و مال و عزت و آبرو و ناموس سے جہاد کرتے ہیں، تیرے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، پروردگارہ تو ان کی تائید فرما. پروردگارہ، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو قرآنی نسل قرار دے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.